پاکستان میں ایک عجیب روایت ہے، اور اس روایت کو شاید ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے: جب تک آپ طاقت کے ساتھ ہیں، آپ محب وطن ہیں۔ جس دن آپ طاقت پر سوال اٹھائیں گے، آپ کے ماضی کی فائلیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ چند روز پہلے ہمارے دوست اور سینئر صحافی ابصار عالم نے ایک مختصر سی پوسٹ لکھی ایکس پر، جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں بیان تو دے دیا ہے، اب ان کے خلاف کرپشن کے پرانے مقدمات دوبارہ کھلنے والے ہیں۔ اچھا، میں نے ابصار عالم سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایسا کیا کہا ہے، کیونکہ میں نے تو ان کا بیان کوئی 3-4 بار سنا ہے، وہ ایک بہت نارمل بات کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ابصار عالم کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ فقط خبر کے طور پر کیا ہے، تجزیے کے طور پر نہیں۔ مگر دوستو، یہ صرف ایک ٹویٹ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ پاکستانی سیاست کی ایک پوری کہانی ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جس دن کوئی سیاستدان ریاست کے طاقتور اداروں خصوصاً فوج پر تنقید کرتا ہے، اسی دن اس کے ماضی، اس کے مقدمات، اس کے اثاثے اور اس کی وفاداریاں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان کے بیان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اگر فوج سیاست کرنا چاہتی ہے تو وردی اتار کر میدان میں سیاست میں آ جائیں اور سیاسی جماعت بنائیں اور عوام سے ووٹ لیں۔ یہ کوئی نئی بات ہے، درجنوں سیاستدان پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جس پر ان دنوں بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، یہ جو میرے بھائی وہ وردی پہنتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ملک کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے خون کا احسان مجھ پر کیوں جتاتے ہو؟ ان کی تنخواہیں بھی ہمارے خون پسینے کے ٹیکسوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، اب سوال یہ کہ اس سارے معاملے میں اصل بحث کیا ہے؟ اور ابھی بھی ہمارے کسی دوست نے لکھا کہ آتے بھائی آپ مولانا کے بیان پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ میں آخر میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم چھوٹے تھے تب سے ہم ایک نعرہ سن رہے ہیں: فلاں سیاستدان کرپٹ ہے، فلاں سیاسی جماعت کرپٹ ہے، فلاں جج کرپٹ ہے، فلاں صحافی کرپٹ ہے، فلاں ادارہ کرپٹ ہے، فلاں مولوی کرپٹ ہے۔ مگر کرپشن کی اس پوری نعرے بازی میں ایک نعرہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں جرنیل کرپٹ ہے یا فوج بھی کرپشن میں مبتلا ہے۔ کرپشن کے نام پر سیاسی، مذہبی، قومی اور سماجی تقسیم کس حد تک کی گئی ہے، یہ بیان سے باہر ہے۔ پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی کئی طرح کے مسائل میں دھسا ہوا ہے، مگر میری رائے میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ نہ مہنگائی ہے، نہ کرپشن ہے، نہ نااہل سیاستدان ہے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے ریاست کے اندر ریاست کے اندر طاقت کا وہ غیر متوازن ڈھانچہ جس نے کسی منتخب سویلین قیادت کو مضبوط نہیں ہونے دیا، ہمیشہ کمزور کیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی پھلنے پھولنے بھی نہیں دیا۔ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ 4 مرتبہ فوج نے براہ راست اقتدار سنبھالا ہے، اور جب براہ راست اقتدار میں نہیں رہی تب بھی سول ملٹری تعلقات سیاسی عمل پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور طاقت کے مراکز کے بارے میں بحث پاکستان کی سیاست کا مستقل حصہ رہی ہے۔ یعنی حکومت سولینز کی ہو تب بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اقتدار اور طاقت تو وہ GHQ میں ہے۔ اچھا، اس حقیقت پر مختلف لوگوں کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ موضوع خود پاکستان کی سیاست کے مرکز میں رہا ہے، اور میرے نزدیک یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مضبوط سیاسی ادارے پیدا نہیں ہو سکے، خاص طور پر سویلین ادارے مضبوط نہیں ہو سکے۔ اب سب سے پہلے مولانا صاحب کے بیان کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں دنیا کا شاید آخری انسان ہوں گا جو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو کسی بھی طرح پسند کرتا ہو۔ مولانا کا ماضی عسکری آشیرواد کی غلاظت سے ہٹا ہوا ہے، اور ان کے چہرے پر جرنیلی آئین شکنی کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب مشرف کی امریت کے عوامی جواز دینے میں پیش تھے، اور پاکستان کے آئین کی معطلی اور ملک میں مارشل لا لگائے جانے پر سڑکوں پر عوامی تحریک چلانے کے بجائے یہ مشرف کے پہلو میں کھڑے تھے۔ یہی فضل الرحمان اور ان کے دیگر رفقا PCO زدہ سیاسی نظام میں مشرف کو وردی میں صدر منتخب کروانے میں پیش تھے، اور مشرف کی آشیرواد سے بننے والی وہ جو MMM تھی، MMA، متحدہ مجلس عمل، اس کے سربراہ بھی تھے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ عام پاکستانی دوستوں کی طرح میری یادداشت کمزور نہیں ہے، مجھے یاد رہتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں۔ لیکن مولانا کے بدترین اور آئین شکنی کے چھینٹوں سے بھرے ماضی کے باوجود اس تازہ بیان میں ایسا کیا ہے جس پر اتنی بڑی عوامی بحث چل رہی ہے؟ فوج کی سیاست میں مداخلت تو خود فوج کے اپنے حلف کا حصہ ہے۔ کسی بھی فوجی کو بندوق اٹھاتے ہوئے جو حلف دیا جاتا ہے اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، وہ ملکی دستور کا وفادار رہے گا۔ دوسرا، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تیسرا، وہ اپنے حکام بالا کے صرف قانونی احکامات مانے گا۔ اس میں ایسا کون سا نکتہ ہے مولانا صاحب کے بیان میں جو اس دستور یا اس حلف سے متصادم نظر آتا ہے؟ اور ان تینوں نکتوں میں ایسا کون سا نکتہ ہے
جو فوجی پچھلے 70 برس سے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں 70 برس کی یا قریب اب 78 برس کی تاریخ ہے ہمارے سامنے ہے. یہاں جب جب کوئی جینون عوامی تحریک چلی ہے اسے غدار، ملک دشمن اور بھارتی ایجنٹ کہہ کر ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے. عام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، عام لوگوں تک سے یہ جملے بلوائے گئے ہیں، اور سیاست کے قومی افق پر لائے گئے ہیں وہ لوگ جو کمزور تھے، نااہل تھے اور نالائق تھے. یعنی جینون لوگ آگے نہیں آئیں گے اور نالائق اور نااہل لوگ سامنے آ جائیں گے. جب سیاستدانوں کو معلوم ہو کہ اقتدار تک پہنچنے یا اقتدار سے ہٹنے میں صرف ووٹ فیصلہ کن نہیں ہے بلکہ طاقت کے دوسرے مراکز اہم ہیں، تو پھر پوری سیاست کا رخ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے. عوام ثانوی ہو جاتے ہیں، طاقت کے مراکز اصل اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ طاقت کے مراکز کہاں ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات بھی ہے. آج مولانا فضل الرحمان فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کر رہے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف یہی بات کر رہے تھے. گزشتہ چند برسوں میں آپ نے عمران خان سے بھی ایسی ہی باتیں سنی ہیں کہ وہ فوج کی سیاست کے مداخلت کے سخت ناقد ہیں. لیکن یہیں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا یہی مولانا فضل الرحمان جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایسی موقف پر تھے؟ اس وقت فوج کی حمایت سیاسی مفادات کے لیے سوٹ کر رہی تھی تو فوج کی حمایت کی جا رہی تھی. اس وقت فوج کی مخالفت سیاسی طور پر ریلیونٹ بنانے کے لیے درکار ہے تو فوج کی مخالفت کے نعرے لگا کر جوانوں کے خون کو جوش دے رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان وہ جرنیل کو کندھوں پر بٹھا کر چلتے تھے، اپنی سیاسی عافیت اسی میں سمجھ رہے تھے. تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جرنیل باجوہ وہ پاکستانی تاریخ کا سب سے جمہوریت پسند رہنما ہے. اسی جرنیل کو ایکسٹینشن تک دی، اسی جرنیل کو اقتدار جانے کے بعد امر بالمعروف کے نام پر سیاست میں مداخلت کی دعوت بھی دی. پھر وہاں بھی کام نہیں چلا تو اسی جرنیل کو میر جعفر پکارا گیا اور قوم کو بتایا گیا کہ سارا قصور جنرل باجوہ کا تھا کیونکہ وہ سپر کنگ تھا، میں تو ایک بھولا بھالا سا بچہ نما وزیر اعظم تھا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اسی عمران خان نے مشرف کی آئین شکنی کے حق میں مہم چلائی اور مشرف کو باوردی صدر منتخب کرانے کے لیے غیر آئینی ریفرنڈم میں ووٹ ڈالا. مشرف سے سیاسی فائدہ نہیں ملا تو مشرف کے خلاف بھی مہم چلائی. ایسی ہی تاریخ 90 کی دہائی میں نون لیگ کی بھی رہی ہے. یہی نون لیگ آپ کو ضیاء الحق کے قصیدے سناتی نظر آئے گی. اسی نون لیگ نے سیاسی مفاد کے لیے جنرل باجوہ کو تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایکسٹینشن بھی دلوائی. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، پچھلے دور میں بلوچستان اسمبلی میں فوج کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا ہے وہ بھی واضح ہے. سینٹ کے انتخابات میں تب جو کام کیا گیا تھا وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا. اس لیے مولانا کا بیان یا کسی بھی رہنما کا فوج سے متعلق کوئی بیان اپنی تمام تر آئینی درستی کے باوجود اس سوال پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ آج کا موقف ایک اصولی موقف ہے یا وقت کے ساتھ بدلا ہوا سیاسی موقف ہے. میرے خیال میں یہ سوال پوچھنا جائز ہے، لیکن ایک اور سوال بھی اتنا ہی ضروری ہے. اصول کیا ہے؟ اگر آئینی نظام میں فوج کا کردار سیاست سے الگ ہونا چاہیے تو یہ اصول ہر دور میں یکساں لاگو ہونا چاہیے، چاہے اس سے فائدہ کسی کو بھی پہنچے یا نقصان کسی کو بھی پہنچے. اور آخر میں ایک بات کہ فوجی قربانیوں کے حوالے سے یہ جو ہمارے یہاں ایک نیریٹو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوجی اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ ہر ایک مشکل ظاہر ہے ایک پیشہ ہے، لیکن دنیا کی ہر فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں تو دیتی ہے. ابھی پرسوں اردن میں ایک ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 7 8 10 ہزار 15 ہزار کلومیٹر دور اپنے گھر سے. یوکرین میں کوئی نصف ملین کے قریب فوجی مارے جا چکے ہیں پچھلے 4-5 سال میں. ظاہر ہے یہ اس پیشے کا حصہ ہے. پیشہ کوئی بھی ہو اس کے اپنے چیلنجز ہیں. کوئی رضاکارانہ طور پر ملک کے دفاع کے لیے پہنچ جائے تو مختلف بات ہے، مگر کوئی شخص اپنی مرضی سے سولجرنگ کا پیشہ اختیار کرتا ہے، وردی پہنتا ہے، تنخواہ لیتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کے دوران اس کی جان چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے. تو ہم اس کی موت کو سیاست میں مداخلت کے جواز کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر وباؤں سے لڑتے ہوئے جانے دیتے ہیں، پولیس اہلکار دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، فائر فائٹرز آگ میں جھلس جاتے ہیں، بجلی کے محکمے کے اہلکار ہائی وولٹیج لائنوں پر کام کرتے ہوئے جان گنوا دیتے ہیں. ظاہر ہے پیشہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی کے دوران جان سے جاتا ہے تو ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ پیشہ وارانہ امور کی انجام دہی کے دوران کوئی شخص مر جائے، اس کی جان چلی جائے اور لوگ اس کا احترام نہ کریں؟ لیکن جمہوری نظام میں احترام اور احتساب ایک دوسرے کے ضد نہیں ہوتے. کسی ادارے کی خدمات کا اعتراف کرنا اور اس کے سیاسی کردار پر سوال اٹھانا دونوں ایک ساتھ ممکن ہیں. پاکستان کا مستقبل اس بحث میں نہیں ہے کہ کون سا سیاستدان آج فوج کے ساتھ ہے اور کون سا اس کے خلاف ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آئین کے مطابق تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں گے یا نہیں؟ اگر اس سوال کا جواب تلاش نہیں کیا گیا دوستو تو شخصیات بدلتی رہیں گی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، بحران اپنی جگہ پر قائم رہے گا. میری عمر 20 سال تھی جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا. تب میں نے نظم لکھی تھی شکریہ غاصبو، یعنی 1999 کی بات ہے. میرا موقف تب سے آج تک ایک ہی ہے. جب تک فوج یہ ملک
آئین کے مطابق نہیں چلنے دے گی۔ جب تک اس ملک کے تمام ادارے، تمام محکمے اور تمام شہری خود کو آئین کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں آئین کے مطابق اور آئین کے دائرے میں رہ کر انجام نہیں دیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اشخاص پر نہیں، اصولوں پر بات ہو، اور اصول بہت سادہ سا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے اس ملک سے واقعی محبت کرتا ہے تو اسے اس ملک کے آئین کا پابند ہونا چاہیے۔ ریاست دوستو ایک سیاسی اصطلاح ہے، اور اس سیاسی اصطلاح کی بنیاد ہوتی ہے آئین۔ آئین میں غداری اور ملک دشمنی کی واحد تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص جو دستور میں درج حقوق اور ذمہ داریوں سے انحراف کرتا ہے وہ ملک کا وفادار نہیں ہوتا، جو اس دستور پر عمل کرتا ہے وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے۔ ہم جب تک اس بنیادی اصول کو نہیں سمجھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں یا ترقی کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ آئین کو سیاسی مفادات، پاپولر بیانیوں اور جذباتی نعروں سے الگ ہو کر دیکھنا ہوگا۔ سیاست کوئی مذہب نہیں ہے، اور نہ سیاسی رہنما مذہبی پیشوا ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ان پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ان کی سیاست پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فوج کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ اس کی آئین شکنی کو آپ صرف نظر کر دیں کہ وہ قربانیاں دے رہی ہے۔ ایک مہذب سیاسی معاشرہ صرف تب قائم ہو سکتا ہے جب مہذب گفتگو اور مکالمہ ہو، لوگ آئین کے تحت آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سرگرمیاں انجام دیں۔ یقین کریں کہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ایسی سادہ سی باتیں سمجھانا اور سمجھنا لوگوں کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے۔ کیا 21ویں صدی میں رہنے والے انسانوں کو بھی یہ بات سمجھانا پڑے گی کہ اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے تو ریاست نہیں چلے گی؟ اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ عاطف صاحب آپ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی بہت سارے دوستوں کو شکایت ہے عاطف بھائی آپ سیاسی موضوعات پر اب ولاگ بیٹھک نہیں کرتے۔ کچھ کا خیال ہے کہ عاطف بھائی یقیناً ڈر گئے ہیں یا کوئی لفافہ لے کر خاموش ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ عاطف بھائی لالچ نے آپ کو چپ کروا دیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں عاطف بھائی اب نون لیگ کی حکومت ہے اس لیے آپ چپ ہو گئے ہیں۔ یقین کیجئے مجھے واقعی نہیں پتا کہ مجھے بولنا کیا چاہیے۔ جو باتیں میں نے آج کی ہیں ابھی آپ کے سامنے، یہ باتیں تو میں پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں۔ مجھے تو اب خود شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کب تک دہرائی جائے یار، کتنا ریپیٹ کریں ہم اپنے آپ کو۔ وہ بیماری بھی وہی ہے، تشخیص بھی وہی ہے، علاج بھی وہی ہے، دوا بھی وہی ہے۔ آپ ہم شاعروں اور لکھنے والوں کو آپ ہم سے اخبار تو نہ لکھوائیں بھائی۔ مشکل موضوعات نہ صحیح، کم سے کم اتنی سادہ سی بات تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عاطف توقیر چاہیے کہ وہ بیٹھ کے آپ کو بتایا کہ ملک میں تب آگے بڑھے گا جب آپ آئین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور یہ فوج یا دیگر محکمے خود کو آئین کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ یہ عاطف توقیر آپ کو بتائے گا؟ میرے خیال میں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اصولی بات وہی ہے جو میں پچھلے کوئی 25-30 سال سے کر رہا ہوں۔ جو میری بات آپ کو آج خاموشی نظر آئے نا، تو میرا پچھلا کوئی ویلاگ سن لیا کہ میرا موقف آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اسی ویلاگ کو دوبارہ سے سن لیں آپ۔ نہ یہ ملک آگے بڑھتا ہے، نہ ہماری نظمیں پرانی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ویلاگ پرانے ہوتے ہیں۔ وہی ملک ہے، وہی سیاسی روش ہے، وہی غلطیاں ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، وہی کرپشن کے نعرے ہیں، وہی آپ ہیں، وہی ہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔